محترم ناظرین، یہ بات تو طے ہے کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور ہر مذہب کا اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ جیسا کہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اس دنیا میں چند مہمان بن کر آئے ہیں چند دنوں کے لیے، ایک نہ ایک دن ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم قبر میں دفنائے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں ہم عذاب قبر کی طرف۔ پیارے دوستو، عذاب قبر حق ہے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد لحد کی آغوش میں جب بندہ پہنچتا ہے، کافر و فاسق اور مومن و صالح وغیرہ سب کو قبر میں ان فرشتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو مردوں سے ان کے اعمال کے سلسلے میں سوال کرنے پر مامور ہیں۔ قبر سے ہی آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو یہاں پاس ہو جائے اور محروم ہے، وہ انسان جو یہاں فیل ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو یہاں نجات پا گیا آگے بھی نجات سے ہمکنار ہو گیا، اور جو یہاں نجات سے محروم رہ گیا آگے بھی خسارہ در خسارہ ہے، اس کے لیے مقدر ہے۔ اس طرح جہنم کا عذاب بھی برحق ہے۔ کافروں، منکروں اور عاصیوں خاطیوں کو اس سے دوچار ہونا پڑے گا۔ محترم ناظرین، مومنین عذاب جہنم سے نجات پائیں گے، اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، خواہ مسلمان ہو یا کافر، عارضی و دائمی عذاب جہنم میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے دردناک عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو گناہوں سے بچنا ہے تو روزانہ کم از کم 5 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 15 منٹ عذاب قبر اور عذاب جہنم کا مراقبہ کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں معصیتوں سے بچنے کی طاقت و ہمت، دنیا سے بے رغبتی، خوف خدا اور آخرت کا دھیان نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ عذاب قبر اور عذاب دوزخ سے متعلق قرآن و حدیث میں طرح طرح کے مضامین اور جگہ جگہ ان کے تذکرے موجود ہیں۔ بندہ ناچیز نے صرف چند مضامین کے اخذ و نقل پر اکتفا کیا ہے۔ محترم ناظرین، جسم میں روح کے داخل ہونے کا نام زندگی ہے، اور روح کے جسم سے جدا ہو جانے کا نام موت ہے۔ ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی موت کا آنا حق ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی موت آئی۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل ہونے کے بعد مقرر وقت پر موت آئے گی۔ پیارے دوستو، قبر اس زمینی گڑھے کا نام ہے جس میں انسان دفن کیا جاتا ہے، یہی اس کا حقیقی معنی ہے۔ البتہ قبر اس زمینی حصے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ جہاں میت یا میت کے اجزاء اور ذرات ہوں وہیں اس کی قبر ہے، خواہ زمینی گڑھا ہو یا سمندر کا پانی ہو یا جانور کا پیٹ ہو، جو بھی جگہ ہو۔ پیارے دوستو، برزخ کا معنی ہے پردہ۔ برزخ زمانے کا نام ہے۔ موت سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ، اس کو برزخ کہا جاتا ہے، یعنی کہ عالم برزخ۔ قبر مکان کا نام ہے، جبکہ برزخ زمانے کا، اور مکان اور زمانے میں کبھی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے اگر کوئی مردہ قبر میں مدفون ہے تو وہ قبر میں بھی اور برزخ میں بھی اس طرح انسان جب مرتا ہے تو وہ فوراً برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو دفنانے سے قبل جب وہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ برزخ میں ہوتا ہے، لیکن زمینی قبر میں ابھی تک موجود نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، انسان جب مرتا ہے تو وہ فوراً برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے، چاہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہو یا اس کے اعضاء اور ذرات جہاں کہیں بھی ہوں۔ برزخ کے حالات کو اللہ نے انسانوں سے چھپا رکھا ہے۔ قرآن و حدیث میں قبر اور برزخ کے جو حالات مذکور ہیں ان کو ماننا ضروری ہے، ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ انسان جب وفات پا جائے تو نیک شخص کی روح علین میں، جبکہ برے شخص کی روح سجین میں چلی جاتی ہے۔ علین جنت کا ایک مقام ہے اور سجین جہنم کا ایک مقام ہے جہاں بری روحیں جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، اسی تعلق اور برزخی حیات کی وجہ سے روح پر گزرنے والی ہر اچھی اور بری کیفیت جسم کو محسوس ہوتی ہے۔ گویا کہ عالم برزخ کے عذاب و ثواب میں روح اور جسم دونوں شریک ہوتے ہیں۔
یہی حق عقیدہ ہے۔ قبر و برزخ کا عذاب اور نعمتیں حق ہیں، ہر مسلمان کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ عذاب قبر اسی زمینی گڑھے میں ہوتا ہے، البتہ جس کو یہ زمینی قبر نصیب نہ ہو تو جہاں جہاں مردہ اس کے ذرات ہوتے ہیں وہاں اس کو عذاب ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، قبر میں عام انسان مٹی میں مل جاتا ہے، ذرات کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، ان ذرات کے ساتھ بھی روح کا تعلق ہوتا ہے اور تا قیامت رہتا ہے۔ البتہ بعض خوش نصیب مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا جسم خاک میں ہونے سے محفوظ رہتا ہے، جیسے انبیاء کرام اور شہداء۔ محترم ناظرین، شہیدوں کی روح کا تعلق اپنے جسم کے ساتھ عام مسلمانوں کی بنسبت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو برزخ میں ایک خصوصی حیات حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ان کا جسم مٹی نہیں ہوتا اور وہ طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ البتہ ان کی برزخی حیات پر دنیوی احکام جاری نہیں ہوتے، بلکہ ان کی میراث بھی تقسیم ہوتی ہے، ان کی بیویاں بھی بیوہ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کسی اور کے ساتھ ان کا نکاح بھی درست ہوا کرتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کا تعلق اپنے مبارک جسموں کے ساتھ سب سے زیادہ مضبوط اور قوی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو عالم برزخ میں شہداء سے بھی بڑھ کر ایک خاص زندگی عطا ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، تمام انبیاء کرام اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور یہ زندگی انہیں دنیاوی جسموں میں حاصل ہے۔ یہ زندگی دنیاوی میں بھی اور برزخی بھی۔ دنیاوی تو اس معنی میں ہے کہ اس دنیاوی جسم میں حاصل ہوا ہے، دنیاوی زندگی کی مشابہ ہے، حتیٰ کہ بعض دنیاوی احکام بھی اس حیات برزخی پر جاری ہوتے ہیں، اور ان کی حیات برزخی اسی طور پر ہے کہ یہ برزخ حاصل ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، علامہ بدیع الزمان 6 صدی ہجری کے مشہور عالم و ادیب تھے۔ ایک دفعہ بیماری کے عالم میں ان پر سکتہ طاری ہوا، لوگ سمجھے کہ انتقال کر گئے، اس لیے ان کی تکفین و تہجیز کر دی گئی، انہیں دفن کر دیا گیا، حالانکہ آپ زندہ تھے۔ قبر میں جب ہوش آیا تو چیخ پڑے، لوگوں نے قبر کو دوبارہ کھولا، آپ نے داڑھی ہاتھ سے پکڑ رکھی تھی اور قبر کی ہولناکی کی وجہ سے انتقال فرما گئے۔ ارے دوستو، پر میں یہی عمل کام آتا ہے، اسی عمل کے نتیجے میں بندہ فرشتوں کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایات کے مطابق بندہ اگر نیک ہو تو فرشتوں کے سوال کا جواب آسانی سے دے دیتا ہے، اور قبر اس کے لیے تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے۔ بندہ اگر برا ہوتا ہے تو فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا، وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ چنانچہ اس سے کہا جاتا ہے، نہ تم نے معلوم کیا اور نہ تم نے قرآن پڑھا۔ پھر اس کے کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے اس قدر زور سے مارا جاتا ہے کہ اس سے اس کی ایسی چیخیں نکلتی ہیں سوائے جن و انس کے باقی تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ چپائے بھی ان کی آوازیں سنتے ہیں۔ قبر کے اسی عذاب سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تیاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت برا کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ قبر کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے، اور اتنا روئے کہ آنسوں سے آپ کے نیچے کی مٹی بھیگ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیو، اس کے طرح کے دنوں کے لیے بھی تم بھی تیار رہو۔ محترم ناظرین، اب بات آ جاتی ہے کہ قبر وسیع کیسے کر دی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کچھ قرآن مجید کی آیات موجود ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کاف کی تلاوت کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی جائے قیام سے لے کر بیت اللہ شریف تک کا نور عطا فرما دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس سے قبر کا نور اور قبر کی وسعت و کشادگی مراد ہو کہ اس کی قبر اتنی وسیع و کشادہ کر دی جاتی ہے جتنی دور مکہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کاف کی تلاوت کرتا ہے، من جانب اللہ اس شخص کو قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک کا نور عطا کر دیا جاتا ہے، جو قیامت کی اندھیریوں میں اس کے کام آئے گا، اور گزشتہ جمعہ سے اس جمعے تک کہ اس کے سب گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین،
عبد الحمید بن محمود غماغلی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر تھا۔ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا ہم حج کے ارادے سے نکلے ہیں۔ جب ہم دار الصفا ایک مقام کا نام ہے پہنچے تو ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، چنانچہ ہم نے اس کی تجہیز و تقسیم کی، پھر قبر کھودنے کا ارادہ کیا۔ جب ہم قبر کھود چکے تو ہم نے دیکھا ایک بڑے کالے ناگ نے پوری قبر کو گھیر رکھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی سانپ موجود تھا۔ اب ہم میت کو ویسے ہی چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آئے کہ اب ہم کیا کریں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سانپ اس کا وہ بد عمل ہے جس کا وہ عادی تھا، جاؤ اس سے اس قبر میں دفن کر دو۔ اللہ کی قسم اگر تم اس کے لیے پوری زمین کھود ڈالو گے پھر بھی وہ سانپ اس کی قبر میں پاؤ گے۔ بہرحال اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ سفر سے واپسی پر لوگوں نے اس کی بیوی سے اس شخص کا عمل پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا یہ معمول تھا کہ وہ غلہ بیچتا تھا اور روزانہ بوری میں سے گھر کا خرچ نکال کر اس میں سے اس مقدار کا بھس ملا دیتا تھا۔ محترم ناظرین، گویا دھوکے سے بس کو اصل غلہ کی قیمت پر فروخت کرتا تھا۔